نماز فجر کے بعد آپ تلاوت قرآن پاک بالمعمول چکی پیستے وقت بھی فرمایا کرتی تھی۔ ویسے دوسرے کام کاج کرتے وقت بھی آپ کے مبارک لبوں پر تلاوت کلام پاک جاری رہتی۔ بعض اوقات آپ کو رات کے کھانے کے لیے بھی چکی چلانا پڑتی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کو چکی چلاتے چلاتے نماز عصر کا وقت ہو گیا۔ آپ نے چکی چھوڑی اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئیں۔ آپ نماز پڑھنے لگی اور اللہ تعالیٰ نے حوروں سے فرمایا کہ میرے محبوب کی صاحبزادی کے گھر مبارک پر جاؤ اور نہایت احترام سے وہاں چکی چلانا شروع کر دو۔ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نماز ادا کرتی رہی، ادھر چکی خود بخود چلتی رہی۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ اس کائنات کی تمام عورتوں سے بلند ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھ کو غضبناک کیا۔ کیا اسی لیے محدثین کرام نے اس روایت سے یہ استدلال کیا ہے کہ جناب سیدہ کی شان میں ادنی سی گستاخی بھی کفر ہے۔ حضرت برید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتوں میں سب سے زیادہ محبت جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی اور مردوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، جن کے ساتھ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرماتے ہوں اور سب سے زیادہ محبت فرماتے ہوں، ان کے مقام کی رفیع کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ حقیقت حال یہی ہے کہ جناب سیدہ کی شان و عظمت کی حد یا اللہ جانتا ہے یا اس کا پیارا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنہوں نے مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جناب حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے بیٹی کیا تم اس پر راضی نہیں کہ تمام جہان کی عورتوں کی سردار ہو؟ یہ مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کیا ہوا ہے اور ان پر شک کرنے والا مجرم، گناہگار اور گمراہ بے دین ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سچ پر رہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔